السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق اللہ العظیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن کی جو حکمت والا ہے۔ انک، بے شک آپ، لمن المرسلین، البتہ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں، تنزیل العزیز، اتارا ہوا ہے غالب کی جانب سے، الرحیم، جو مہربان ہے، لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں، قوماً، اس قوم کو، ما انذر آباؤہم، کہ ان کے آباء و اجداد نہیں ڈرائے گئے، فہم غافلون، اس لیے اب وہ غافل ہیں۔ لقد حق القول، یقیناً یہ بات ثابت ہو چکی ہے، علی اکثرہم، کہ ان کی اکثریت، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا، بے شک ہم نے ڈالے ہیں، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں، اغلالا، طوق، فہی الی الاذقان، تو پھر وہ تھوڑیوں تک ہیں، فہم مقمحون، پھر وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں، وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اور ہم نے بنا دیا ہے ان کے آگے پردہ، ومن خلفہم سدا، اور ان کے پیچھے بھی پردہ لگا دیا ہے، فاغشیناہم، پھر ہم نے ان کو اوپر سے بھی ڈھانپ دیا ہے، فہم لا یبصرون، اب وہ اس حال میں ہیں کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے، وسواء علیہم، اور ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر، یقینی بات یہ ہے کہ آپ ڈرائیں، من، اس شخص کو، اتبع، جو اتباع کرتا ہے، الذکر، نصیحت کی، وخشی الرحمن، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، بالغیب، بغیر اسے دیکھے، فبشرہ، تو آپ اسے خوشخبری سنا دیں، بمغفرۃ، مغفرت کی، واجر کریم، اور عمدہ قسم کے اجر کی۔ انا نحن، بے شک ہم، نحیی الموتى، مردوں کو زندہ کریں گے، ونکتب ما قدموا، اور ہم لکھتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، وآثارہم، اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا، وکل شیء، اور ہر چیز، احصیناہ، ہم نے شمار کر رکھی ہے، فی امام مبین، کھلی کتابوں کے اندر، یا کھلے دفتروں کے اندر، کھلے رجسٹروں کے اندر۔ یہاں سے سورہ یاسین کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قرآن کریم کی حقانیت، قرآن کریم کی صداقت، اور اس کے ساتھ ساتھ نبوت اور رسالت کا تذکرہ فرمایا ہے۔
مسئلہ توحید کو بھی بڑے بہترین انداز میں بیان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، ساری کی ساری مخلوق اللہ کی طرف رجوع کرنے والی ہے، وہ چاہے انسان ہوں یا جنات ہوں، انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں یا ملائکۃ اللہ ہوں، اللہ کے فرشتے ہوں، وہ سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ سے مانگنے والے اور اللہ کے محتاج ہیں۔ پھر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقوع کا تذکرہ بھی کیا کہ قیامت بھی آنے والی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اعمال کے محاسبے کا تذکرہ بھی کیا کہ اپنے اعمال کو درست کرو تاکہ انسان اچھے اعمال کرے اور آخرت میں کامیاب ہو سکے، جنت کا مستحق بن سکے اور دوزخ سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو اس کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین، یہ یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، جس کا معنی اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس کے معنی نہیں بتلائے گئے، تو ترجمہ اس کا نہیں ہوتا، بلکہ یہاں یہ بات بیان کی جاتی ہے اللہ عالم بمرادہ بذالک، اللہ ہی اس کی مراد کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن کریم کی جو حکمت والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تفسیر کے مطابق یاسین سے مراد ہے انسان۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تفسیر کے مطابق یہاں انسان مراد ہے۔ عرب کے مختلف علاقے ہیں، ان میں ایک ہے قبیلہ بنو طے۔ اس قبیلہ بنو طے کی لغت کے مطابق یاسین انسان کو کہا جاتا ہے، تو معنی یہاں پہ ہوگا اے انسان، اور پھر انسان سے بھی مراد انسان کامل جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اور صورت کے اندر دنیا میں مبعوث ہوئے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تفسیر ہے۔ پہلی بات جو سب سے بہترین ہے، پہلے میں نے وہ بیان کی، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تفسیر۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ یاسین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور اسی نام کے حوالے سے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یاسین چونکہ اس سورت کا نام ہے، تو اس لیے پہلا لفظ وہی یہاں پہ بیان کیا گیا۔ لیکن اگر یاسین سے انسان کامل کو مراد لیا جائے تو معنی ہوگا اے انسان کامل، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ انسان کامل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لے کر ان کی نبوت اور رسالت کی تائید قرآن کریم کی ان آیات کے اندر موجود ہے۔ بعض حضرات نے یاسین سے مراد لیا ہے سید، اور سید کا لغوی معنی ہوتا ہے سردار، تو پھر وہ حضرات اس کا معنی اس طرح بیان کرتے ہیں یا سید البشر، اے انسانوں کے سردار، قسم ہے قرآن کی جو حکمت والی کتاب ہے، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، تو تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مراد ہیں۔ علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں۔ کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے، کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، کوئی مجنوں کہتا ہے، کوئی دیوانہ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، سب غلط کہتے ہیں۔ اللہ آپ کے حق میں تائید نازل کر رہے ہیں، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں۔ اور یہ قرآن تنزیل العزیز الرحیم، اتارا ہوا ہے اس ذات کی جانب سے جو غالب اور مہربان ہے،
جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، اور پھر اس قرآن کریم کو نازل کیوں کیا گیا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں، ما انذر آباؤہم، کہ ان کے آباء و اجداد، ان کے باپ داداؤں کو نہیں ڈرایا گیا، فہم غافلون، اس لیے وہ بھی غفلت میں پڑے رہے اور ان کی یہ اولادیں یہ بھی غفلت میں مبتلا ہیں۔ اس لیے اللہ نے اس قرآن کریم کو نازل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے 2 کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور 2 کا تذکرہ تاریخ میں آتا ہے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ ایک کا نام ہے مدین اور ایک کا نام ہے مدائن، اور بعض حضرات نے 5ویں بیٹے کا بھی تذکرہ کیا ہے، ان کا نام ہے حضرت قیدار۔ تو بہرحال حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل تھا۔ ان کی آگے اولاد میں تقریباً 4000 پیغمبر آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف اور صرف ایک پیغمبر تشریف لائے، جن کا نام ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سرزمین عرب والے یہ ابراہیمی ہیں اور اسماعیلی ہیں، صدیوں تک سچے دین پر قائم رہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 250 سال پہلے ایک آدمی آیا، ایک انسان آیا، اس کا نام ہے عمر بن لحی بن قمہ۔ خبیث الفطرت انسان تھا۔ اس نے عربوں کو، اسماعیلیوں کو بت پرستی کی جانب راغب کیا۔ ایک محنت کا آغاز ہوا تو عرب کے لوگ، اسماعیلی لوگ بت پرستی کے اندر مبتلا ہوئے۔ اکثریت موحدین کی ہر زمانے میں موجود رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ شرک بڑھتا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو چند ایک افراد موحد باقی بچے، باقی سارے کے سارے مشرک اور بے ایمان ہو چکے تھے، سارے ہی شرک کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ موحدین میں ایک حضرت زید بن عمر بن نفیل ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکے چچا ہیں، اور پھر ان کے بیٹے سعید بن زید ہیں جو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالے اور بہنوئی بھی اس میں شامل ہیں۔ اور دوسرا تذکر آتا ہے قصی بن کلاب کا، اور ایک دو افراد اور بھی ہیں۔ تو یہ چند ایک افراد ہیں جو نبوی زمانے میں موحد تھے، شرک سے بیزار تھے۔ قریب کے زمانے میں کوئی نبی نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ ان کے باپ داداؤں کو نہیں ڈرایا گیا، یعنی نبی بھیج کر نہیں ڈرایا گیا، اور وہ غافل ہو چکے ہیں۔ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کر آپ آگاہ کر دیں۔ لقد حق القول، یقیناً بات ثابت ہو چکی ہے، یہ بات واضح ہو چکی ہے، علی اکثرہم، ان کی اکثریت پر۔ کیا بات ثابت ہو چکی ہے؟ کیا بات واضح ہو چکی ہے؟ فہم لا یؤمنون، کہ ان کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی، اکثریت دنیا میں کفر پر رہے گی، یہ بات واضح ہو چکی ہے۔ مشرکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ایک طرف ہم ہیں اور ایک طرف آپ ہیں، جب دو فریقوں کے اندر جھگڑا ہوتا ہے تو ایک ثالث کو مقرر کیا جاتا ہے، اس لیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ کسی ثالث کو مقرر کر لیں جو فیصلہ کرے۔ اب جو فیصلہ وہ ثالث کرے گا وہ ہم بھی مانیں گے، آپ بھی مان لیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات جاری کروا دیے، افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور ثالث تلاش کروں؟ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنے لیے حکم، فیصل اور ثالث مقرر کر لوں؟ پھر کہنے لگے جی مردم شماری کرا لو، اکثریت جس کے حق میں فیصلہ دے وہ مان لو، یعنی جمہوریت کے ذریعے جمہور کی رائے کو نافذ کر لو۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ اطاعت کریں گے ان لوگوں کی جو زمین میں اکثریت میں ہیں تو وہ تو آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، کیونکہ حق کو ماننے والے اور تسلیم کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں، اکثریت ان کی ہے، ان کی اکثریت ہونے کی وجہ سے جو فیصلہ نافذ ہوگا وہ تو ہمارے خلاف ہوگا۔ تو فرمایا اکثریت پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کو یہ بات معلوم ہے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، اعناق عنق کی جمع ہے، گردن کو کہتے ہیں، اور اغلال غلن کی جمع ہے، طوق کو کہا جاتا ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ بے شک ہم نے ڈال دیے ہیں ان کی گردنوں میں طوق، فہی الی الاذقان، اذقان ذقن کی جمع ہے، تھوڑی کو کہتے ہیں، وہ طوق ان کی تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، فہم مقمحون، اب وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ تکبر اور انکار کے طوق ان کی گردنوں میں ڈلے ہوئے ہیں، اب وہ سر کو نیچے نہیں کر سکتے۔ اب سر کو نیچے نہیں کریں گے تو راستہ کیسے انہیں دکھائی دے گا کہ چلنا کس جانب ہے؟ دیکھ ہی اوپر کو رہے ہیں، نیچے کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے بھی پردہ ڈال دیا، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی پردہ ڈال دیا، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو اوپر سے بھی پردہ ڈال کر ڈھانپ دیا، یعنی ان کو ہر اعتبار سے اندھا کر دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اب وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے، کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہاں پہ اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے، آگے بھی پردہ ڈال دیا، پیچھے بھی پردہ ڈال دیا، اوپر سے بھی چادر ڈال دی، سارے راستے ان کے لیے بند کر دیے۔ اب ان کا کیا قصور کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں؟ اللہ سے زیادہ تو طاقتور اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے نا۔ اب اللہ نے ان کے لیے جو راستے بند کر دیے ہیں، ان کے لیے اللہ کے سوا وہ راستے کون کھول سکتا ہے؟ اللہ نے بند کر دیے، اب اللہ یہ چاہیں کہ وہ ہدایت لائیں تو نہیں ہو سکتا نا ایسا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے سارے اسباب ان کے لیے مہیا کیے ہیں، یہ تو ہدایت سے دور کرنے کے ہیں، ہدایت کے قریب کرنے کے تو نہیں۔ وہ عرب کا ایک شاعر گزرا ہے متنبی، اس نے ایک جملہ کہا، القاہ فی الیم مکتوف وقال لہ ایاک ایاک فی الماء، کہ آدمی کے ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ نے اس کو دریا میں پھینک دیا، اور اب اوپر سے اس کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ پانی سے اپنے آپ کو گیلا نہ ہونے دینا۔ جب ایک آدمی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ نے اس کو پانی میں ڈال دیا ہے تو اب اس کے اختیار میں کیا ہے کہ وہ پانی اپنے جسم پر نہ لگنے دے؟ کیسے وہ پانی سے اپنا بچاؤ کرے گا؟ اب وہ بھیگے گا نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو جب سارے کے سارے راستے اللہ نے بند کر دیے، اب اگر وہ ایمان نہ لائیں تو ان میں ان کا کیا قصور ہے؟ یہ اشکال پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب سمجھیں۔ قرآن کریم اللہ کی واضح اور سچی کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر بات کو واضح فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے راستے ازل سے بند نہیں کیے تھے، لیکن جب وہ گمراہی کے اوپر راضی ہو گئے اور حق قبول کرنے کے راستے انہوں نے خود بند کر لیے تو اللہ نے پھر ان کے اوپر تالا لگا دیا۔ دروازہ خود بند کیا تھا،
تالا اللہ نے لگایا ہے، مہر اللہ نے لگائی ہے کہ جب تم گمراہی کے اوپر راضی ہو تو پھر ٹھیک ہے، ہم ایسے ہی تمہیں رکھ دیتے ہیں، ہم اسی کے اوپر تمہیں راضی اور خوش کر دیتے ہیں۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیات آپ دیکھیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات بیان فرمائی؟ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ تم اپنے کام کرو، ہم اپنے کام کرتے ہیں، ہم نہ تمہاری بات کو سننے کے لیے تیار ہیں، نہ تمہیں دیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ واضح طور پر انہوں نے ہی یہ بات کہی تھی نا، تو جب اس قسم کا انہوں نے اعراض کیا اور ان کی اکثریت نے اس قسم کا اعراض کیا، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وہی چیز جس کو انہوں نے اپنے اختیار سے چنا تھا اس میں ان کو ثابت قدم کر دیا، پختہ کر دیا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے نولیہ ما تولی، جو جس جانب پھرنا چاہتا ہے ہم اسی جانب اس کا رخ پھیر دیتے ہیں، جدھر کوئی چلنا چاہتا ہے اللہ اس کو ادھر ہی چلا دیتے ہیں، جبر نہیں فرماتے۔ اللہ نے تو اپنا ایک ضابطہ بیان کیا ہے، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو ایمان لانا چاہے تو سو بسم اللہ ایمان لے آئے، جو کفر اختیار کرنا چاہے تو کفر کے راستے کھلے ہیں، اختیار کر لے۔ لیکن وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری طرف چل کر آنا چاہے ہم اسے آنے کی توفیق بھی دے دیتے ہیں، جو کوشش کر کے ہماری طرف بڑھنا چاہے ہم لپک کر اسے تھام لیتے ہیں۔ لیکن فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جو ٹیڑھا ہو کر چلنا چاہے اللہ اس کے قلوب کو بھی ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ تو جو چیز خود انہوں نے اپنے لیے پسند کی، جس چیز پر انہوں نے رضا کا فیصلہ کیا، وہی چیز اللہ نے ان کے لیے متعین کر دی۔ تو یہ ان کی اپنی پسند ہے، اللہ نے جبراً ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، ان کا اپنا کسب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سواء علیہم، اب برابر ہے ان کے لیے، اانذرتہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے متعلق جنہوں نے ایمان نہیں لانا، اللہ نے فیصلہ قرآن کریم میں نازل فرما دیا۔ ہاں، جو ان میں سے ایمان لے آئیں گے، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی ایسی بات ارشاد نہیں فرمائی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ جن کے مقدر میں ایمان تھا اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دینی تھی، وہ ایمان لائے، اور جنہوں نے کفر کی حالت میں جانا تھا اللہ نے ان کو اسی کفر کی حالت میں دنیا میں مارا۔ اب سوال پھر پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی آپ کی تبلیغ کا پھر کیا فائدہ؟ آپ کو تبلیغ کا حکم پھر کیوں دیا گیا جب اللہ کو پتہ ہے کہ ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا وہ کسی اعتبار سے بھی کوئی بھی فائدہ مند یا کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے ہلکا سا بھی سود مند نہیں ہے، تو پھر تبلیغ کا حکم کیوں دیا تھا؟ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمہ اللہ نے اس کا جواب بھی بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں سواء علیک، یہ نہیں فرمایا سواء علیہم، یہ فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ آپ پر برابر ہے، بلکہ فرمایا ان پر برابر ہے، ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں فرمایا کہ آپ انہیں دعوت دیں یا نہ دیں آپ کو کچھ نہیں ملنا، نہیں، آپ کو تو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، انہیں کچھ نہیں ملنا۔ سواء علیہم، ان کے حق میں یہ چیز برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن آپ اگر ڈرائیں گے تو آپ کو اجر ملے گا، نہیں ڈرائیں گے تو فائدہ حاصل ویسے بھی نہیں ہونا، تو گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملنا، لیکن یہ ہے کہ کام کریں گے تو اجر ضرور ملے گا۔ انما تنذر من اتبع الذکر، بے شک آپ ڈرائیں اس کو جو پیروی کرتا ہے نصیحت کی۔ نصیحت سے یہاں مراد ہے، الذکر سے مراد ہے قرآن کریم، جو قرآن کریم کی
پیروی کرتا ہے آپ اسے ڈرائیں۔ قرآن کریم کا نام قرآن بھی ہے، فرقان بھی ہے، ذکر بھی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، وہاں بھی ذکر سے مراد قرآن کریم ہے۔ بہرحال انما تنذر من اتبع الذکر، آپ انہیں ڈرائیں جو قرآن کریم کی پیروی کرتے ہیں۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور جو رحمان سے ڈرتے ہیں بغیر اس رحمان کو دیکھے ہوئے، اللہ کو دیکھے بغیر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فبشرہ بمغفرۃ، اللہ کی ذات کو نہ دیکھنے کے باوجود مومن یقین کے ساتھ اللہ کو مانتے اور تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ ہی قادر مطلق ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی کائنات کا چلانے والا بنانے والا ہے۔ تو یہ سارے نظریات ہم اللہ کو بغیر دیکھے تسلیم کرتے ہیں نا۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور وہ رحمان سے ڈرتے ہیں بغیر اس رحمان کو دیکھے۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، آپ انہیں خوشخبری سنا دیں۔ کن کو خوشخبری سنا دیں؟ ان کو جو قرآن کی پیروی کرتے ہیں، جو اللہ کو بغیر دیکھے تسلیم کرتے ہیں۔ کس چیز کی خوشخبری سنا دیں؟ بخشش کی اور عمدہ قسم کے اجر کی۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، نفیس قسم کے اجر کی آپ ان کو خوشخبری سنا دیں، جو اجر ہمیں کل قیامت کے دن ملنے والا ہے جنت کی صورت میں، جنت کی نعمتوں کی صورت میں۔ اس کا تصور ہم دنیا کی زندگی میں کر ہی نہیں سکتے، تصور پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ نعمتیں ہوں گی کیسی۔ انا نحن نحیی الموتیٰ، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے۔ وہ مشرکین مکہ بڑے زوردار انداز میں دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا کرتے تھے، کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو یہ لوٹنا پھر بڑا مشکل ہے، پھر ممکن نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اسی حالت میں واپس آ سکیں، بہت مشکل ہے۔ اور یہ بھی کہا کرتے تھے ہیہات ہیہات لما توعدون، کیسی عجیب و غریب قسم کی بات ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو گلنے سڑنے کے بعد دوبارہ بوسیدہ ہو جانے کے بعد کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نحیی الموتیٰ، ہم ہی زندہ کریں گے، ہمارے علاوہ کوئی زندگی دینے والا نہیں۔ پہلی دفعہ بھی ہم نہیں پیدا کیا تھا، اب دوبارہ بھی ہم ہی زندہ کریں گے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور لکھتے ہیں، یعنی فرشتے اللہ کے حکم سے لکھتے ہیں جو نیکیاں بندہ آگے بھیجتا ہے۔ وَآثَارَهُمْ، آثار اثر کی جمع ہے، جو پیچھے چھوڑ کے آتا ہے، جو صدقہ جاریہ کر کے آیا، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، مسافر خانہ بنایا، یتیم خانہ بنایا، دینی کتابیں لے کر پڑھنے کے لیے دے دیں، قرآن کریم تقسیم کیے، ٹھیک ہے، نیک اولاد چھوڑ کر آیا، لوگوں کو کھانا کھلایا، لوگوں کو روزگار مہیا کیا، اور لوگوں کو علم سکھا کے آیا، مختلف قسم کی چیزیں۔ وہ آثارہم، جو چیزیں پیچھے چھوڑ کے آئے۔ تو فرمایا ہم لکھتے ہیں جو آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کا ہم نے احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے ایسے دفتر میں جو کھلا ہوا ہے۔ اس دفتر کا نام ہے لوح محفوظ، اس میں ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے۔ قیامت والے دن اس کا ریکارڈ بندے کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بندے کے سامنے اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی پیش کی جائے گی اور بڑی سے بڑی بات بھی پیش کی جائے گی۔ دیکھنے کے بعد اس کے طوطے اڑ جائیں گے اور وہ یہ کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ اس نے کوئی چھوٹی بات رہنے دی اور نہ کوئی بڑی بات ان سے رہی۔ سمجھ آئی؟ تو ایسی کتاب ہے وہ، یہ لوح محفوظ ہے۔
کل انسانوں کے سامنے ان کے نامہ اعمال آنے والے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد ہمیں اپنے اعمال نامے پر غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ کی توحید پر ایمان بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تسلیم کرنا بھی ہو، اور اس کے بعد اعمال صالحہ کی فکر بھی ہو، اس لیے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان فرمائی۔ اب ہر انسان اپنا محاسبہ کرے، محاسبہ کرنے کے بعد اپنے اعمال کی طرف توجہ دے۔ قرآن کریم کی یہ آیات ہمیں بار بار یہی باتیں بتلا رہی ہیں۔ تو یہ چند ایک آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تفسیر کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔